اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صلی اللہ الحمد للہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی علیہ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق للحق بالحق فی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما صلوات پڑھیں بہت اللہ صلی علیہ حمد ہے بند ہو گیا اللہ صلی علیہ چاند جب طلوع ہوتا ہے پھر دکھائی تو دیتا ہے نا 2 دن طلوع نہیں ہوا پتہ نہیں ٹی وی والوں میں نے بھی نہیں بتایا آپ بھی نظر آئے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے پاؤں سے مس مٹی کو اللہ نے کھا کے شفا بنا دیا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 پڑھی ہے اس کا ترجمہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن حنیف مسلم تھے اس آیت میں اللہ شجرۃ الانبیاء کا تعارف کروا رہا ہے اور میں اس آیت کے ضمن میں سفیر کریم کربلا کا تعارف کرواؤں گا چلو بات کھولی دی ہے بات کھول دی ہے تو میں پھر بات کر جاؤں 14 کی سفارت اور مسلم کی سفارت میں صرف ایک فرق ہے کیا 14 اللہ کے سفیر ہیں مسلم 14 کا سفیر ہے اللہ اکبر سلامت رہے 14 اللہ کے سفیر ہیں مسلم 14 کا سفیر ہے خدا کی قسم ممبر کے تقدس کی قسم اس شامیانے کی قسم قصر بطول کی قسم بات میں نے 20-25 منٹ کے بعد کرنی تھی لیکن پہلے کرنے لگا ہوں اتنی قسمیں اٹھائی ہیں آپ پورا عشرہ پچھلا سن چکے ہو کل مجلس سن چکے ہو میں قسمیں اٹھانے کا عادی نہیں ہوں لیکن آپ کی محبت میں کہہ گیا میں نے کیا کہا 14 کا سفیر ہے صرف حسین کا نہیں شب جمعہ تربت حسینی پہ
کیا جملہ پڑھتے ہو زیارت امام حسین کا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین آدم کے وارث آپ پہ سلام، اے حسین نوح کے وارث آپ پہ سلام، اے حسین عیسیٰ کے وارث آپ پہ سلام۔ جو سفیر ہوتا ہے اس میں وہ صفتیں ہونی چاہیے جو بھیجنے والے میں ہیں۔ حسین کا سفیر ہے مسلم، مسلم میں وہ ہونی چاہیے جو حسین میں ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین آدم کا وارث۔ پتہ چلا مسلم حسین کا وارث نہیں، حسین کا سفیر نہیں، آدم کا سفیر ہے، نوح کا سفیر ہے، عیسیٰ کا سفیر ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کا سفیر۔ اب یہ جملہ میں نے 25 منٹ بعد پہلے کہا، چونکہ آپ پہنچے ہوئے افراد ہو، پڑھے لکھے شہر کا پڑھا لکھا مجمع ہے، تو آپ کا حق میں پہلے پہنچا رہا ہوں۔ مسلم کیا معنی ہے؟ مسلم کا کیا معنی ہے؟ مسلم کا دل کے دریچے کھولو، کان کے دروازے کھولو تو دل کی تختیوں پہ لکھو اس جملے کو، اور پھر لطف لیتے لینا، نہ بولو تو خیر ہے، اپنے آپ میں خوش ہوتے رہو تو پھر بھی خیر ہے۔ مسلم کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو مالک حقیقی کے سامنے سب کچھ سپرد کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ اپنا سب کچھ مالک حقیقی کے سپرد کرنے والے کو مسلم۔ آج آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو میں آپ کو مسلم سناؤں گا۔ اپنے آپ کو مالک حقیقی کے ہاں سپرد کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ مجمع البحرین میں اہل لغت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ مسلم اس میں فعل کے ہم وزن ہے، منظر کے ہم وزن ہے، جس کا معنی ہے اسلام عطا کرنے والا۔ آج تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ اسلام عطا کرنے والا۔ یہی تو وجہ ہے جب جناب مسلم دنیا میں تشریف لائے، جناب عقیل نے اٹھایا، اور رسول ہجرت کے پہلے سال جناب مسلم دنیا میں تشریف لائے، عقیل نے اٹھایا اور فرمایا یا رسول اللہ دیکھو نا کتنا پیارا بچہ ہے۔ فرمایا عقیل یہ بچہ نہیں، مسلمانوں کی ضرورت بن کے آیا ہے۔ ہائے ہائے، مسلمانوں کی جہاد کس کے متعلق ہوں میں سفیر حسین کا، مسلمانوں کی ضرورت بن کے آیا ہے، یہ تو میرے لیے ایک مسلم آیا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو جناب عقیل کو اشارہ کر کے رسول خدا نے فرمایا تھا انی احبہ حبین، میں عقیل سے 2 محبتیں کرتا ہوں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ میں عقیل سے 2 محبتیں کرتا ہوں۔ انی احبہ حبین، 2 محبتیں، ایک خود عقیل آپ سے کہ آپ صاحب شرف ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو، ایک اس وجہ سے، دوسرا سر بلند کرنا، دوسرا اس وجہ سے کہ فی صلب ہی ناصر لولد الحسین سمیتہ مسلمہ، دوسرا آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، آپ کے صلب میں ایک بچہ ہے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہوگا، اس کا نام مسلم ہے۔ یہ نام محلہ بولے تو میرے پاس ان کو بلانے کا کوئی علاج نہیں، الفاظ ہی میرے پاس علاج ہے۔ مسلم وہ صاحب شرف ہستی ہے جس کا نام آنے سے پہلے ہی رسول نے رکھ دیا تھا۔ آنے سے پہلے ہی رسول۔ اب فرمایا اے علی، بات اگلی بڑی ہے، اے علی اب چونکہ تمہارے بیٹے پہ قربان ہوگا، اس کی پرورش عقیل کے ذمہ نہیں، علی تمہارے ذمہ ہے۔ جڑا والا کا مجمع تیرا معیار نہیں اس طرح سماعت کا، تیرے ذمہ ہے۔ مسلم بھی حسنین کی طرح بطول کی گود کا پلا ہے۔ حسنین کی طرح بطول کی گود کا پلا ہے۔ مسلم قلب سلیم کو مسلم کہتے ہیں، اطمینان والا دل رکھنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کے اندر اسی لقب کی وجہ سے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا گیا، اذا جاء برب قلب سلیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، خدایا میری امت میں امت مسلمہ کو قرار دینا، مسلم کو میری امت میں قرار دینا۔
مسلم کو، اور نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اعلان کیا تھا انی اول المسلمین، پہلا مسلم میں ہوں، پہلا مسلم میں ہوں۔ اور یہ ایسا نام ہے، مسلم ایسا نام ہے، قرآن سے پڑھاؤ، مسلم ایسا نام ہے کہ یوسف جیسا نبی بھی سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے کہتا ہے توفنی مسلمان، مجھے مارنا تو مسلم مارنا، مجھے مارنا تو مسلم مارنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، آیت مکمل پڑھوں، توفنی مسلمان، مجھے مارنا تو مسلم مارنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ فدا بھائی اس جملے کے صدقے اللہ آپ کو ماتمی بیٹا عطا کرے۔ مجھے سارے آمین آکھو یار، کوئی پیسے لگ دے پہنے، ایک عزادار کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فدا بھائی کو زندگی والا بیٹا عطا کرے۔ توفانی مسلمان، مجھے مسلم مارنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حجت، نبی، معصوم، عصمت والا، خوبصورت نبی یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ ایک منٹ کے لیے اس پورے حال کو ایگزامینیشن حال بنانے لگا ہوں، کمرہ امتحان ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، نبی ہے، معصوم ہے، حجت ہے، حجت تو خود، معصوم تو خود، نبی تو خود، صالحین پہ حجت ہوتا ہے، لیکن یوسف کہہ رہا ہے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ نبی صالحین پہ حجت ہوتا ہے، لیکن یوسف کہہ رہا ہے صالحین کے ساتھ ملحق کر۔ کسی مولوی کو سمجھ نہ آئی، اس وقت سمجھ آئی جب چھٹے لال ولایت نے تربت علمدار حسینی پہ کھڑے ہو کے زیارت کا جملہ حضرت عباس پہ پڑھا، السلام علیکہ یا عبد السہل، تب پتہ چلا یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے۔ یہ کیسا نام، یہ کیسا نام ہے؟ ابراہیم نبی کی حسرت کا نام ہے مسلم، رسول کی عطا کا نام ہے مسلم۔ یہ ایسا نام جو رسول نے آنے سے پہلے ہی رکھ دیا۔ اور تیرے معصوم کی حدیث ہے، آج بہت بڑا عمل اس درس میں دے کے جا رہا ہوں، آپ کو تحفے کے طور پہ گفٹ دے رہا ہوں، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ رسول خدا نے فرمایا 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ حسین پہ قربان کیا، جناب رباب، جناب عالیہ، جناب مسلم۔ سار بولا میں یہاں تحقیق پڑھ رہا ہوں، اپنی باتیں پڑھتا ہوں، اپنا سینہ پڑھتا ہوں، کسی کے چبائے ہوئے الفاظ نہیں پڑھتا۔ میں بار بار آپ کو یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، پھر میرے جملے اتنے چھوٹے نہیں ہوتے کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے رہو اور میں بیان کرتا رہوں۔ نہیں نہیں، مجھے میری قیمت بھی چاہیے، دولت پیسہ نہیں، آپ کی توجہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر چاہیے۔ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، جناب رباب، جناب عالیہ، جناب مسلم۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے چونکہ مسلم نے سب کچھ سارے بیٹے حسین پہ قربان کیے، اللہ نے اس نام میں تاثیر رکھی ہے کہ جس کے ہاں بچہ نہیں ہوتا یا ہو کے مر جاتا ہے وہ منت مانے میں بچے کا نام محمد مسلم رکھوں گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ ہاتھ کس کے محتاج نہ ہو۔ منت مانے میں مسلم نام رکھوں۔ کیسا نام؟ نبی نے آنے سے پہلے رکھا۔ ابراہیم نبی کی حسرت کا نام، یوسف کی التجا کا نام، مومنوں کی حاجات کا نام مسلم ہے۔ اور اس نام میں ایسی تاثیر ہے نا، آرام سے سنو تو پھر جاگنے کا ثبوت بھی دو۔ اس نام میں ایسی تاثیر ہے، ایسی تاثیر ہے، پڑھنے والا، سننے والا، لکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا، جب بندہ بولے نا حسین، ذہن کربلا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ بولے مسلم، ذہن سفیر کی طرف جاتا ہے۔ کوئی ایسی سفارت کی ہے نا جناب مسلم نے،
یہ تو مسلم نام کا میں نہیں بتایا، سفیر کا کیا معنی ہے؟ سفیر کا کیا معنی؟ توجہ ہے؟ سفیر کا کیا معنی؟ سفیر کا معنی ہے، بڑا جلدی بیان کرنے لگا ہوں، سفیر کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو، مثلا پاکستان کا سفیر ہے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کیا کرنے جاتا ہے؟ سفیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیابت میں جاتا ہے، کرنے کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ سفیر کہتے کسی ہیں؟ سفیر اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو کھول کر بیان کرے، کسی چیز کو واضح کرے۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے تب دیں گے جب ہمارا سفیر جائے، وہاں پہ زیارت کرنے نہیں جاتا، ان کو ملنے نہیں جاتا دوسرے ملکوں میں۔ ہمارا سفیر جب بھی جاتا ہے اللہ خیر کرے کچھ نہ کچھ مانگنے ہی جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے تب جب ہمارے ساتھ واضح کرو، کھول کے بیان کرو کہ آپ کے ملک کی سچویشن کیسی ہے۔ سفیر پاکستان کا ہو تو پاکستان کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ حسین کا سفیر اسے کہتے ہیں جو حسین کو کھول کے بیان کرے۔ نا 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 نا، جتنی حسین کی وکالت دربار یزید میں، دربار ابن زیاد میں جناب مسلم نے کی ہے نا، اتنی حسینیت کربلا میں حسین نے بھی بیان کی۔ اور قرآن نے شجرہ ملعونہ کو اشاروں سے بیان کیا، لیکن یزید کو علل اعلان تبرہ کرنے کا آغاز کرنے والی پہلی ہستی کا نام مسلم ہے۔ زندہ 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 مردہ۔ خط آئے، میں چھوڑتا ہوں، کوفیوں کے خط آئے۔ میں نے کل کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جس کو اپنی خاموشی پہ ناز ہے وہ چپ رہے، خاموشی پہ مہارت ہے وہ زبان بند کر لے۔ میں ذکر علی کا معجزہ دیکھنے لگا ہوں۔ کوفیوں کے خط آئے، جب کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آئے، پھر مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا۔ یار میں اجنبی مجمع میں نہیں پڑھ رہا، مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا، بھیجوں تو کس کو؟ چاند بھائی دو اٹھے، کون کون اٹھا؟ ایک وہ جس کا علم ہے، دوسرا وہ جس کی مجلس ہے۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ دو اٹھے، ایک وہ جس کا علم ہے، دوسرا وہ جس کی مجلس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کا انتخاب کیا، جس کی 80 سال ایج ہے۔ میں اس سے مخاطب ہوں، جو ابھی ینگ بچے ہو ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ 80 سال کی زندگی میں یہ جملہ سننے والا کوئی بوڑھا کھڑا ہو جائے، پھر آئندہ قصر بطول کے منبر پہ نہیں آؤں گا۔ جناب علی علیہ السلام 36 ہجری کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ صرف کوفہ کے امام نہیں تھے، کائنات کے امام تھے۔ آئے ہیں کوفہ، مدینہ میں کس کو اپنا نائب بنایا؟ تاریخ پڑھو، علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کوفہ کو بنایا، مدینہ میں اپنی نیابت میں، اپنی سفارت میں، اپنی وکالت میں جناب عقیل کو چھوڑا۔ کیا کہنے اس خاندان کے؟ باپ باپ کا وکیل ہے، بیٹا بیٹے کا وکیل ہے۔ باپ باپ کا وکیل ہے، بیٹا بیٹے کا وکیل ہے۔ اچھا، آپ ذاکرین سے مصائب کی شکل میں سنتے ہو، خطبہ سے بھی سنتے ہوگے کہ جو بھی خط امام حسین نے لکھنا ہوتا تھا یا عباس سے لکھواتے تھے، کوئی بھی تحریر لکھوانی یا جناب علی اکبر سے۔ لیکن جب جناب مسلم کو بھیجا، ایک تحریر تھمائی، نہ عباس نے لکھی نہ اکبر نے، خود لکھی۔ جب ڈھیر سارے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، جس کو علم کی بخار چڑھا ہوا ہے وہ پوچھ سکتا ہے حوالے، پتہ نہیں کتنا ٹائم میں نے لگایا ہے جناب مسلم کو آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کرنے کے لیے، پھر آپ ہضم کر جاؤ تو پھر مجھے دکھ لگتا ہے محنت کرتے ہوئے۔ جناب امام حسین نے خود خط لکھا، تحریر لکھی، خط خود لکھا، اس کے الفاظ بھی ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا یا اہل الکوفہ
इन्नी बाइसु इलैकुम अखी वब्न अम्मी व सिक्कती अहले बैती। खद खुद लिखा, खद के अल्फाज 14 लिख के बता दिया कूफा वालों, ज़हरन मेरा नुमाइंदा है, हकीकत में 14 का वकील है। बात तो फिर वही शुरू वाली आ गई ना। खद के अल्फाज ना 13 हैं ना 15 हैं, पूरे 14 हैं। मैं तो घर गिन के आया हूँ, जिनको चाहिए उनको गिनवा दूंगा। 14 हैं, 14 लिखे। और क्या फरमाया, या अहलल कूफा इन्नी बाइसु इलैकुम अखी वब्न अम्मी व सिक्कती अहले बैती। ऐ कूफा वालों, मैं तुम्हारी तरफ मबूस कर रहा हूँ अपना भाई वब्न अम्मी और चचा का बेटा। अरबी ज़बान में, काश कोई अरबी समझने वाला या अरबी टीचर हो तो फिर इस जुमले की कीमत लगाएगा। अरबी ज़बान में इरसाल को भी भेजने ही कहते हैं, लेकिन मबूस को भी भेजने ही कहते हैं। इमाम हुसैन ने मुस्लिम को भेजा, खत में लफ्ज़ इरसाल इस्तेमाल नहीं किया, मबस इस्तेमाल किया है, बायस इस्तेमाल किया है। इन्नी बायस हो क्यों इस्तेमाल किया, इस वजह से कि अल्लाह ने सूरह जुमा के अंदर मुस्तफ़ा को मुखातब किया, फरमाया हो वल्लज़ी बासफ़िल उम्मीयीना रसूलन, वो अल्लाह जिसने उम्मियों में, अनपढ़ों में रसूल को मबूस किया। अब भी नहीं पता चला, जिस तरह अल्लाह ने काफरों में रसूल को मबूस किया है, हुसैन ने मुस्लिम को कूफे में मबूस किया है। जिस तरह अल्लाह रसूल को काफरों में मबूस कर रहा है, हुसैन मुस्लिम को कूफियों के सामने मबूस कर रहे हैं। और फरमाया अखी, ये आम नहीं, मेरा भाई है। अच्छा, मैं आज एक और आपको जुमला दे के जा रहा हूँ। सारी ज़िंदगी ज़फ़र शाह साहब ने खताबत की और आज भी इनसे कीमती मोती मिलते हैं। शाह साहब, जुमला मैं बयान करना चाहता हूँ। अखी कहा, हर शिया ज़ियारत पढ़ता है इमाम हुसैन की तो इशारा करके, ये आज मैं बता रहा हूँ, इशारा करके ज़ियारत पढ़ना जनाबे मुस्लिम की सुन्नत है। सबसे पहले जिसने इशारा करके इमाम हुसैन को ज़ियारत की वो जनाबे मुस्लिम है। ना उससे पहले किसी नबी को किसी ने इशारा करके सलाम किया, ना उसके बाद किसी इमाम को। जनाबे मुस्लिम की सुन्नत है। तो फरमाया अखी, मैं भाई भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ मबूस कर रहा हूँ मुस्लिम को, और भाई भेज रहा हूँ। अगर कहो तो जुमला बयान करूँ, वसूल करोगे? रजा भाई, 3 हस्तियां हैं मासूम जिन्होंने 3 शख्सों को भाई कहा। मूसा ने हारून को कहा, मुस्तफ़ा ने अली को कहा, हुसैन ने मुस्लिम को कहा। अगर मुस्लिम समझना है तो पहले हारून को समझो, अगर मुस्लिम समझना है तो पहले अली को समझो। भेज रहा हूं। जनाबे मुस्लिम चले, रास्ते में एक बदवी से मुलाकात हुई। इस हालत में हुई कि जनाबे मुस्लिम वुजू कर रहे थे। वो बदवी कहता है मैंने क्या देखा, तो ये भाई आगे आ जाएं। बदवी कहता मैंने क्या देखा, अजीब शख्सियत है, हुलिया अरबों जैसा, चेहरे पे नूर मुस्तफ़ा जैसा, हैबत अली जैसी, वुजू अहले बैत जैसा। फिर जुमला कहता हूं, कहते ये अजीब शख्सियत नजर आई मुझे पहली दफा कि हुलिया अरबों जैसा चेहरे पे। इस भाई को जगा दे मालिक आपको सलाम। हैबत फराटते बाना होते फिर समझदा नहीं। मालिक आपको सलाम। मैंने कल कहा था इतना सोया हुआ खतीब नहीं हूं कि मजमा सोता रहे मैं पढ़ता रहूं।
ویسے ایک گال میں ویسے یہ سو کے آج ویسے یہ اندر سے کہہ رہا ہوگا مولوی چل اپنا کام کر، میں تو سو کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس امام کے ماننے والا ہوں جس کا سونا بھی عبادت ہے۔ بس سویا نہ کرو، نیند پہ تانے ملتے ہیں، قیمت نہیں ملتی۔ میں آؤں گاڑی سے اتروں، سو جاؤں، 11 محرم کو پیسے مانگوں، ظفر شاہ جی کہیں چل جا مولوی، سونے کے پیسے لیتے ہیں، چھوٹی کار، میں آرام سے چلا جاؤں گا، پتہ چلا نیند پہ تانے ملتے ہیں، قیمت نہیں ملتی۔ جڑا والا کا مجمع مجھے میرا معیار دینا، وہ تم اور ہم ہیں جن کو تانے ملتے ہیں، وہ علی ہے جو سو جائے تو اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلام علیکم۔ گال سنو، بات سنو یار۔ میں نے اصل میں عشرہ سارا تو بھائی چاند کے نام ہے، میں نے 10 دن پورا مجمع نہیں کھڑا کر سکنا، چاند نے ایک لمحے میں کھڑا کر لیا۔ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی ایسا، بھائی عشرہ آپ کے نام ہے۔ مالک کیا دیکھتا ہے؟ حلیہ عربوں جیسا، چہرے پہ نور مصطفیٰ جیسا، ہیبت علی جیسی، وضو اہل بیت جیسا۔ اب میں نے شروع کر دیا جناب مسلم، تو مسلم کو سننے کے لیے بھی طاقت چاہیے، بیدار ہو، اپنا بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ رکھو، اور میں مسلم پڑھنے لگا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہو تو پھر پڑھوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا، کسی طرف اور موڑ جاؤں گا، اور ڈھیر طریقے میرے پاس۔ دیکھ کے کہنے لگا تعارف تو کراؤ، کس خطے سے ہو؟ فرمایا اس خطے سے ہوں جس خطے سے افضل دنیا میں خطہ کوئی نہیں۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہوں، خطہ عرب سے ہے، قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا اس قبیلے سے جس سے افضل کائنات میں قبیلہ بنا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا ہاں سمجھ گیا ہوں، قبیلہ قریش سے ہو، نام کیا ہے؟ فرمایا مسلم۔ ہیں مسلم؟ من اینا الی اینا، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے؟ مسلم پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا مدینے سے آیا، مکہ سے آیا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ کوفے اکیلے، نہ لشکر، نہ جماعت، نہ تلوار، نہ سہارا، اکیلے؟ میں تجھے کس نے کہا اکیلا ہوں؟ اللہ وکیلی محمد کفیلی علی زمیلی۔ اوئے ہوئے ہوئے، فرمایا اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرا وکیل ہے، مصطفیٰ میرا ضامن ہے، حسین میرا رہنما ہے۔ مولا میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو ڈرا نہیں رہا، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھائی الکوفی لا یوفی، مولا کوفیوں میں وفا نہیں ہے، کل زندگی کے لالچ میں، موت کے ڈر سے، پیسوں کے لالچ میں آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، لشکر یزید ڈھیر سارا ہے۔ فرمایا کتنے ہیں؟ کہنے لگا ان جیوش یزید تہجم علیک کانمان من الجبال۔ کہنے لگا مولا لشکر یزید تب
تم پہ حملہ کرے گا آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہزاروں چیونٹیوں کا لشکر پہاڑ سے اتر رہا ہو۔ انگڑائی لی سفیر حسین نے اور فرمایا حل یطاع الانمار الا بنیاز۔ اوے کوفی، چیونٹیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کیوں نہ ہوں، کچلی تو پاؤں کے نیچے جا دے۔ جیتے رہو۔ کربلا جی نہ سکھاتی ہے، چونٹیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کیوں نہ ہوں، کچھ نہیں۔ مولا کہنے لگا ہے اکیلا، نہ لشکر نہ تلوار نہ سہارا، اور پہاڑ جیسا کلیجہ ہے شخصیت کا، ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا کیف یستوحش من کان الایمان خمیر ہو، وہ کیسے ڈر سکتا ہے جس کا ایمان خمیر ہو۔ نہیں، جملہ بڑا نازک ہے اور کسی بندے نے بولنا ہے، کسی نے سوچنا ہے۔ آپ کی سوچ سے پہلے ہی میں گھر میں حوالے لے کے دلیلیں لے کے آ گیا ہوں، کوئی بندہ اعتراض کرے تاکہ جو پڑھانے والے ہیں ان کی انسلٹ نہ ہو کہ کیسا بندہ بلا دیا ہے، ان کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گھر میں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے ڈر سکتا ہے جس کا خمیر ایمان ہو، خمیر ایمان ہو۔ آدم کا خمیر مٹی ہے، مسلم کا خمیر ایمان ہے۔ کیف یستوحش من کان الایمان خمیرہ والمصف سمیرہ وصاحب المقام المحمود کمیرہ وصاحب المقام المحمود کبیرہ والزاہد عن الحوض امیرہ ومنتخب الحسین سفیرہ۔ وہ کیسے ڈر سکتا ہے جس کا خمیر ایمان ہو، قرآن جس کا جنت کے رستوں کا رہنما ہو، صاحب مقام محمود کا مالک جس کے گھر کا بڑا ہو، اور وہ ان کیڑے مکوڑوں سے ڈر سکتا ہے جو حسین کا منتخب کیا ہوا سفیر ہو۔ اس خاندان کے میں انتخابات پڑھتا ہوں نا، پیچھے بھی 2 باتیں بتائی ہیں، اب میں تیسری بات انتخابات میں بتانے لگا ہوں۔ اس خاندان کے 4 افراد ایسے ہیں جن کی شجاعت علی جیسی تھی، جناب سجاد، جناب حنفیہ، حضرت عباس، جناب مسلم۔ سننا چاہتے ہو مسلم؟ سناؤں؟ کربلا کے ہر ہاشمی جوان کو لڑنے کا انداز جناب عباس نے سکھایا۔ عباس کے بارے 2 روایتیں ہیں، یا حسن نے سکھایا یا مسلم نے سکھایا۔ کتنا بڑا شجاع ہوگا مسلم جس کے شاگرد کا نام عباس ہو۔ یہ تو آپ نے فضائل کی شکل میں نہیں سنا، مصائب سنا ہے۔ آؤ میں آج آپ کو فضائل سناتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تاریخ میں لکھا ہے جب طوا کے گھر میں تھے، فوجیں آئی تو جناب مسلم نے طوا سے اجازت لے کر طوا کے گھر کے دروازے کو ایسے اکھیڑا جیسے علی نے خیبر اکھیڑا تھا، اور اس دروازے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جناب مسلم نے، اور ملعونوں کو کمر سے پکڑتے ہوا میں اچھلتے، چھت سے اڑ کر دوسری گلی میں جا کے گرتے ملعون۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا، پیغام بھیجا، ابن زیاد کچھ اور فوج بھیج۔ اس نے کہا محمد ابن اشعث کیسے کندی، مجھے جواب دے، میں نے تجھے اکیلے سے لڑنے بھیجا ہے یا لشکر سے لڑنے بھیجا ہے؟ اس وقت نے جواب میں ابن زیاد کو کہا، اور ابن زیاد ما ارسلتنی الى بکال من بکاکیل العرب بل ارسلتنی الى اسد الزرقام والسیف الرحمن۔ ابن زیاد تو نے کسی سبزی فروش سے لڑنے نہیں بھیجا، اس سے لڑنے بھیجا ہے جو اللہ کی تلوار ہے، شیر زرقان۔
اللہ کی تلوار ہے. میں پانی نہیں ہون پینا پھر نہ اٹھ جائے ہو, نہیں پیوں گا پانی. مالک آپ السلام کرو. جناب مسلم انہوں نے کہا اے ابن زیاد تو نے دھوکہ دیا ہے, تو نے کہا تھا مسلم ہے, ہمیں تو علی نظر آ رہا ہے. تو دھوکہ دیا ہمیں, تو نے کہہ کے بھیجا تھا مسلم ہے. انہوں نے کہا پھر بندے دے بچے بنو, جب علی ہے تو تمہیں پتہ ہے علی یا اولاد علی جب بھی پکڑی جاتی ہے دھوکے سے, سامنے سے یہ پکڑے نہیں جاتے, یہ قابو نہیں آتے, دھوکے سے گرفتار کیا, دربار میں لائے, سر تپا, زخمی ہے حسین کا شیر, کڑیوں میں پابند ہے. تو جناب مسلم نے باتیں کی, 10 خطبے ہیں جناب مسلم کے, 10 خطبے جب چلے ہیں نا مکے سے, تو شہادت تک جناب مسلم کے 10 خطبے ہیں, 10 کے 10 مجھے زبانی یاد ہیں. 10 کے 10 زبانی یاد ہیں. ایک خطبہ کا چند الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دو تو. گرفتار کیا جناب مسلم نے, بھرے دربار میں فوجی ڈھیر تھے, گہما گہمی تھی, چہل پہل تھی. جناب مسلم نے خطبہ دینا چاہا, شور بڑا ہے, حکومت اس کی ہے, دربار اس کا ہے, اختیارات اس کے ہیں. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں, خطبہ دینا چاہتا ہوں, اب میں ان کو چپ کراؤں. حسین کے وکیل نے آنکھ بھر کے دیکھا, اتنی خاموشی ہو گئی کہ مردہ دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں کانوں میں سنائی دینے لگی. مردہ دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں کانوں میں سنائی دینے لگی. جو ابھی بھی نہیں بول سکا اس کا پھر میرے پاس علاج کوئی نہیں, اپنا خود علاج کروائے. گونگوں کی اولادوں کے سامنے سفیر حسین نے خطبہ دیا. کنٹرول کیا پورے کوفے کے دربار کو اپنے ہاتھ میں, سینہ تان کے کھڑا ہے مسلم, سر تپا, زخمی, زنجیروں میں جکڑا ہے مسلم, چہرہ حشاش بشاش ہے حسین کے شیر کا. جب پورا کنٹرول کیا نا تو اب خطبہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من امت نبذت وراہا واظہرھا الکتاب واقتدت بابلیسا دونا رب الارباب ورزت بنتل التراب دونا ابو التراب دینی نبی آخر الزمان و امیر المومنین یقوم مقام الایمان و سبت الاکبر دلیلی علی الجنان و ابو عبداللہ یجری علی لسانی مجرى القرآن دینکم الطغیان و ملتکم العصیان و کتب مقام ابیکم اسم الشیطان الخرجیو من خرج عن بیت امیر المومنین و صلی بدون ولایت وما صلی وحج بغیر معرفت وزلہ کیف زللنا انا ذکرنا الحسین قبل تلاوت الخارجیو من خرج عن بیت امیر المومنین. فرمایا لیتنی لو اتیتمونی نصب عینیہ لارسلتم کلکم الی النار عددا عددا لو کان معی عشر او قدرت علی شربۃ من الماء. فرمایا یا اہل الکوفہ تعاقلوا لن تستطيعوا ان عاقلوا ممن موت الوبی ممن حیات الغزی ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیتہ التطہیر والآیات ممن فی بیتہ اللہوات والدلطات ممن فی بیتہ السامع الاغانی من الغمانی والمناغی لہو جبریلا مالی امیر سوى الحسین. مالی امیر سوى الحسین. فرمایا اعوذ باللہ من امت, میں اس امت سے پناہ مانگتا ہوں
جس نے ابو تراب کو چھوڑ کر تراب کو منہ پہ مال لیا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. سفیر حسین علی کے دشمن سے پناہ مانگ رہا ہے. یعنی وکیل کی نظر میں شیطان اور علی کے دشمن میں کوئی فرق نہیں ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے ابو تراب کو چھوڑ کر تراب کو منہ پہ مال لیا. فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے رب کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی. آگے فرمایا دینی نبیو آخر الزمان و امیر المومنین یقوم مقام الایمان. ترجمہ کرو خطابت کے انداز میں. فرمایا میرا دین علی ہے, میرا ایمان علی ہے. و ابو عبداللہ یجری علی لسانی مجرى القرآن. فرمایا او کوفہ والو, زمانہ صرف قرآن پڑھتا ہے, ہماری زبان پر قرآن کی طرح حسین ہوتا ہے. دینی نبی آخر زمان دینکم الطغیان. میرا دین مصطفیٰ, تمہاری دین نافرمانی. امیر المومنین یقوم مقام الایمان وبلتکم العصیان. میرا ایمان علی, تمہارا ایمان سرکشی. وکتب مقام ابیکم اسم الشیطان. میں شجرہ طیبہ تھے, تمہاری ولدیت کے خانے میں شیطان ہوتا ہے. کہنے لگا اس کے پاس ابن زیاد, دربار تیرا ہے, ابھی اختیارات تیرے ہیں, یہ ایک زخمی ہے, یہ قیدی ہے, یہ ہے کون؟ ان کا چھوڑ, یہ خارجی ہے. نعوذ باللہ, یہ خارجی ہے. جب خارجی کہا نا, شجاعت بنی ہاشم کی شجاعت کی سرخی آنکھوں میں آئی. فرمایا مجھے خارجی کہا, الخارجی من خارجہ ان بیعت امیر المومنین. خارجی تو وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت سے نکل چکا ہو. وصلہ بدون ولایت وما صلہ, جو بغیر ولایت کے نماز تو پڑھتا ہے لیکن ادا نہیں ہوتی. وحجہ بغیر معرفت وصلہ, بغیر علی کی ولایت کے معرفت کے حج کرتا ہے, گمراہ تو ہوتا ہے, حاجی نہیں بنتا. فرمایا کیف ضللنا انا ذکرنا الحسین قبل تلاوت. ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو تلاوت قرآن سے پہلے حسین حسین کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں. اور فرمایا مجھے خارجی کا کیف لحتاج لاسلامی قد شہد لی الاسلام قد سمتنی مسلمان رسول اللہ قبل ولادتی. میں مسلمان ہونے میں ان مجہول شجرے والوں کی گواہیوں کا محتاج ہوں. میرا نام تو میرے آنے سے پہلے ہی رسول نے مسلم رکھ دیا تھا. وَقَفَا بِي فَخْرًا وَقَفَا بِي فَخْرًا شَهِدْ لِيَهُ بِالرِّسَالَةِ. فرمایا میرے فخر کے لیے یہی کافی, میں نے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دنیا میں آنے کے بعد دی. انہوں نے میرے مسلمان ہونے کی گواہی میرے آنے سے پہلے. سر بلند کرنا. کہنے لگا مسلم. فرمایا کیا ہے؟ قیدی ہے, آزاد کر دوں. زخمی ہے, طبیب بلاؤں. پیاسا ہے, پانی پلاؤں. میں کروں کیا؟ سر بلند کرنا. بیعت کر لے. جڑا والا کا مجمع بیدار, بیعت کا نام آیا, سر بلند کیا, زنجیروں کو چھنچارا, ایسے دیکھا جیسے ناراض بادشاہ اپنی رعایا کو دیکھتا ہے. فرمایا او کتا,
کو چھوا ہو وہ نجاست کے ڈھیر پہ لگ سکتے ہیں؟ الحمام الوبی والحیات الغزی، اندھیر بھری موت کہاں، نور بھری زندگی کہاں؟ ممن صاحب الکوثر، فرمایا شراب پینے والا کہاں، کوثر پلانے والا؟ ممن فی بیتہ التطہیر والآیات، تطہیر اور آیات کو کس کے گھر میں، اور گانے کے آلات کس کے گھر؟ آگے جملہ فرمایا السامع الاغانی من الغمانی والمناغی لہو جبریلا، نشے کی حالت میں ناچنے والیوں کے گیت سن کر سونے والا یزید کہاں جبریل کی لوریوں پہ سونے والا ہو۔ فرمایا مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ نعم الامیر، یہ 3-4 جملے ہیں۔ جناب مسلم کی اتنی عظمت ہے، اگلا جملہ فرمایا جناب مسلم نے اور رو پڑے۔ جناب مسلم اگلا جملہ کہہ کہ رو پڑے خود۔ فرمایا کاش مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو اے کتا میں تجھے تیرے کسر میں گھس کے مارتا ہوں۔ چونکہ یہ اس لیے کہا تھا کہ جب جناب مسلم نے جنگ لڑی طوا کے گھر میں تو ایک ملعون کی تلوار کے وار سے مسلم کا ہونٹ کٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تو مسلم کو پیاس لگی، زخم لگے تو پیاس لگتی ہے۔ طوا پانی لائی اور جناب مسلم پانی پینے لگے تو خون پانی میں گر گیا۔ مسلم نے فرمایا طوا لے جا، اللہ تجھے جزا دے، دنیا کا پانی اب میری قسمت میں نہیں رہا، اب میں رسول سے کوثر ہی پیوں گا، علی سے کوثر ہی پیوں گا۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بڑی عظمت ہے جناب مسلم کی، ڈھیر ساری باتیں ہیں، وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم گیا، لیکن پھر کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا۔ دنیا کی باعظمت 4 مسجدیں ہیں دنیا کی، ان میں سے ایک مسجد کوفہ ہے، اور مسلم ایسے صاحب شرف ہیں کہ اس کوفہ مسجد میں مسلم کی قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ شرف جناب مسلم کو نصیب ہے۔ 15 شوال کو مکے سے چلے تھے جناب مسلم، اور 15 شعبان کو چلے اور 5 ماہ رمضان کو کوفے پہنچے تھے۔ روایات کہتی ہے 20 دن جناب مسلم سفر میں رہے۔ 1 منٹ خاموشی، تاریخ تھوڑی کوفے کی سن لو اور پھر 2 جملے جناب مسلم کی مصیبت کے۔ کوفہ اس وقت دارالخلافہ تھا، قدیمی شہروں میں سے ایک شہر شمار ہوتا ہے کوفہ۔ تھوڑی سی آواز اونچی کر دینا، ٹھیک ہے؟ بہرحال میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ کوفہ بہت بڑی آبادی تھی اس دور میں، جہاں آدمیوں کی، انسانوں کی قلت تھی۔ کوفہ 37 کلومیٹر پہ تھا اس دور میں، اتنی بڑی آبادی 37 کلومیٹر پہ اس دور میں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ اس دور میں بڑے شہروں کے بڑے دروازے ہوتے تھے، 40 مین دروازے تھے کوفے کے۔ 46 دن 46 دن جناب مسلم کوفے میں رہے، اور جناب مسلم نے 4 قیام کیے۔ 4 پہلا جناب مختار کے گھر، سلمان بن سرد خزائی کے گھر، اور آخری قیام تھا ہانی بن عروہ کے گھر۔ پہلے 66 دن جناب مسلم رہے کوفے میں۔ پہلے 46 دن بڑے جوش و خروش سے گزرے جناب مسلم کے۔ کوفہ بہت بڑی آبادی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی۔ اتنا مقام ملا جناب مسلم کو کہ فوراً کاغذ قلم اٹھایا، ایک نمائندہ بنایا، ایک قاصد،
کہ جا یہ پیغام میرا امام حسین کو بھیجو کہ سفیر کہہ رہا ہے مولا تمام رستے چھوڑ دو، زینب کو لے کے کوفے آ جا، اجرکم اللہ۔ پہلے 40 دن بڑے جوش سے گزرے، کیونکہ 66 دن، دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، 66 دن رہے۔ پہلے 40 دن اتنے جوش سے گزرے کہ جناب مسلم کے بچوں کا بھی لوگوں نے بڑا احترام کیا، حجت سمجھ کے کہ یہ حجت کے بیٹے نہیں، خود بھی حجت ہے۔ بیٹے جب بھی کھانا جناب مسلم کھاتے، دائیں زانوں پہ محمد ہوتے، بائیں پہ ابراہیم ہوتے۔ اتنا پیار کیا کہ شہزادے کہنے لگے بابا ہمیں تو ماں بھی بھول گئی ہے، اتنا پیار کرتے، جن کی چھوٹی اولاد ہو وہ ہائے ضرور کرنا۔ پہلے یہ دن تھے، آخری 20 دن یہی سوچتے رہے خدایا میری جوڑی کا کیا بنے گا، یہ پردیس ہے، بہنیں ساتھ کوئی نہیں، ماں ساتھ کوئی نہیں، امت جفا کر گئی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی 8 ذی الحج کی، دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے گھر لائے اور فرمایا قاضی آیا تھا وکیل بن کے، حالات خراب ہیں، کسی ذریعے میرے شہزادوں کو وطن پہنچا دے۔ حالات کی وجہ سے اس نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ جناب مسلم نے فرمایا یاد کر، احسان یاد کر، علی بادشاہ کے تیرے اوپر بڑے احسان ہیں، میں نسل علی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ اس وقت اس نے پھر انکار کیا، وہ آئے ہی نہیں جس کی چھوٹی اولاد ہے ہائے نہ کرے، جن کی چھوٹی اولاد ہے درد سمجھنا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں قاضی پھر مہربانی کر، نہیں نہ پہنچاتا، یہ بچے رکھ لے، رات ہے، اندھیری وقت ہے، میں گلی کا موڑ مڑتا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک پردیسی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، شرما کے نہ رو رہا، میں گلی کا موڑ مڑتا ہوں، میرے بچوں کو چھوڑ دینا، یہ جانے کوفہ کی گلیاں اجرکم اللہ۔ یہ جو توا تھی نا توا، یہ جب علی کی بیٹی کوفہ آئی تھی تو اس نے قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد سے لے کے 8 ذی الحج 60 ہجری تک اس کی کسی ہاشمی سید سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہر روز کھانا پکاتی، سادات کے نام کا لوگوں میں صدقہ کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ مجھے ہاشمی کسی سید کی زیارت نصیب فرما۔ اس کی نا آزادارو دعا قبول ہوئی۔ مسلم اس کے گھر آئے، اس نے بستر بنا دیا، اعلیٰ قسم کا کھانا دیا، اور چھوٹی اولاد والا پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جب کھانا آیا نا مسلم کے آنسو کھانے میں گرنے لگے۔ توا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میری حسرت ہے تم، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اور کھانا پسند ہے؟ فرمایا اللہ تجھے جزا دے، کھانا اچھا ہے لیکن وقت یاد آ گیا توا، پہلے جب کھاتا تھا بچے ساتھ ہوتے تھے، اللہ جانے میری جوڑی کو کسی نے کھا، کسی نے پانی دیا یا نہ دیا۔ آخری رات امام نے بھی عبادت میں گزاری تھی نا، شب داری تھی، حسین کے وکیل نے بھی شب داری میں گزاری۔ یا صبح ہوئی، فوج کو خبریں ملی، فوج تبا کے دروازے پہ پہنچی، کہنے لگی مسلم یہ فوجیں کیسی؟ فرمایا یہ فوجیں مجھے گرفتار کرنے آ گئی۔ عدادارو میری طرف دیکھنا، دیکھ کے کہنے لگی واہ غربتا۔ اس وقت مسلم کہتے ہیں کیا ہوا، غربت کی صدا کیوں لگائی؟ کہنے لگی کاش میں مرد ہوتی۔ کہا کیا ہوا؟ قیامت والے دن بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی، میرا بچہ تیرا مہمان تھا، تیرے گھر میں گرفتار ہو گیا، ماتم کرتے آنا جملہ کہتا جاؤ۔ فرمایا توا پریشان نہ ہو، تو نے ہاشمیوں کو لڑتے جو نہیں دیکھا، برقع پہن چھت پہ چڑھ جا، دیکھ حسین کا شیر لڑتا کیسے ہے۔ اجر و کمل اللہ تبا چھت پہ چڑھ گئی، جناب مسلم نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، ایک دفعہ مکے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں او مولا آپ پیاسے شیر کی جنگ دیکھ، تیرے دشمنوں کو مسلم فنار کر رہا ہے۔ عدادر و مختصر کروں، ان کتوں نے جناب مسلم کو گرفتار کیا، لیکن معاف کرنا ایک عورت کوفے کی بے غیرت عورتوں نے بھی کیا، ظلم کیا۔ کون سا ظلم تھا؟ کھولتا ہوا پانی جناب مسلم پہ ماتم کرنا، پھینکنا شروع کیا۔ ایک حرام زادی عورت نے ایک پتھر مسلم کے کندھے پہ مارا، اجر و کمل اللہ، مسلم کا کندھا ایسے ہی زخمی ہو گیا جیسے اسے کوفے کے بازار میں جناب رقیہ کا ہو گیا، اجر و کمل اللہ۔
गिरफ्तार करके लाए। देख के कहते हैं मुसलमान, कुत्ता गिरफ्तार क्यों किया, मेरा क्या कसूर है? इसने कहा मुझे कुत्ता कहा, मुझे बदतमीजी की। कहा कि बदतमीजी नहीं की, मैं तहजीब वाले घर का फर्द हूँ, तेरा हक यही बनता है, तू अदब के काबिल नहीं है। कहा कि मुझे अमीर कहे, पर मैं माली अमीर सिवाल हुसैन, और मेरा एक ही अमीर है जो ज़ैनब का वीर है। भरे दरबार में मुस्लिम के कान पे एक बीबी की आवाज आई, शाबाश मुस्लिम, शाबाश मुस्लिम। और तूने भरे दरबार में, दुश्मन के दरबार में मेरे गरीब को अमीर कहा। मैं सदी का वादा करती हूँ, कयामत तक के लिए मेरे शिया मेरे हुसैन को गरीब कहेंगे। अजरुकुम अल्लाह। इधर हुसैन की क्या हालत है, 9 ज़िलहज है ना, हुसैन सफ़र में है, असर का वक्त हुआ। हुसैन फरमाते अब्बास, जी मौला। फरमाए अब्बास रुक जा, काफिला रोक ले, खैमे लगा ले। मौला ऐसी कोई जगह तो नहीं आई, वक्त तो नहीं हुआ, वजह क्या है? फरमाया तुझे नहीं पता, ईद करीब है, मेरे साथ मुस्लिम की छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरे साथ मुस्लिम की औलाद है, और मैंने यतीमों का ख्याल रखना है। मुझे इंसाफ से बताओ, जिसको मुस्लिम की बेटियों का ख्याल था, अल्लाह जाने हुसैन पे क्या गुजरी होगी। जब हुसैन की आंखें खुली थी, सार पे ज़रबे लग रही थी, सगी बेटी कह रही थी नमन, वो मेरा प्यासा हुसैन है। अदादर खैमे लग गए, इमाम हुसैन दूर चले गए। थोड़ी देर के बाद अब्बास ने देखा मैं भी जिंदा हूँ, मेरा आका रो रहा हो, हाथ जोड़े, मौला अब्बास की जिंदगी में रो रहे हो, मुझसे अम्मा उम्मल बनी ने वादा लिया था, अब्बास जब तक तेरे हाथ सलामत है हुसैन को दुख न पहुंचे। मौला माँ की इज्जत का वास्ता बता सकते हो क्यों रो रहे हो? फरमाया अब्बास फिर वादा कर, जो देखे ना रोना है ना ऊंची आवाज निकालनी है। मौला वादा हुआ, पर मैं उंगलियों के दरमियान देख, क्या देखा? दारुल अमारा की छत है, 4 फौजी हैं, तलवारें बुलंद है, एक ज़ईफ है जिसकी गर्दन झुकी हुई। मौला ये कौन है? फरमाया गौर से देख, कहीं बहन बेवा तो नहीं और। अब अब्बास ने हाथ जोड़ी, मौला माँ की इज्जत का वास्ता मुझे कूफा भेज। अब्बास याद कर, अभी तो वादा किया था, पर मैं मौला जंग कोई नहीं करनी, पर मैं क्या करना है? पर मैं मौला देखो तो सही, मौला दारुल अमारा की छत बुलंद है, मैं नीचे जाके झोली बनाऊंगा, मैं कहूँगा आजा, मुझे हुसैन की पाबंदी खा गई। फरमाया अब्बास पहले ऊपर देखा, अब नीचे देख, नीचे जो देखा कोई काले बुरके वाली बीबी, अजर कमल अल्लाह, झोली फैलाई हुई है, कह रही आजा मेरे बेटे का वकील मुस्लिम, बतूल की गोद हाजिर है। अजर कमल अल्लाह। अब हुसैन सफर में है, अदब के साथ जुमला पढ़ूंगा। हुसैन सफर में है, कूफी से मुलाकात हुई। कहाँ से आया है? कहा कूफे से आया हूँ, मातम करना आज़ाद रहो। फरमाया कूफे के क्या हालात हैं? कहा मुस्लिम की शहादत हो चुकी है। शहादत हो चुकी तो कहा दफन हो गए, कहा दफन तो नहीं हुए, क्या हो गया है? फरमाया यलाबुस्सबियान बेरासल मुस्लिम, कूफा के बच्चे मुस्लिम के सर से खेल, मुस्लिम के सर से खेल रहे थे। अली की बेटी 12 मुहर्रम को जब कूफे पहुंची, अज़ादर मेन दरवाजे पे मुस्लिम का सर लटका हुआ, तड़प गई अली की बेटी। सज्जाद क्या कूफा में कब्रें बनाने का रवाज?